سوال یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی آج کے دور میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تحریک منہاج القرآن ایک مجددانہ تحریک ہے اور ان کے جو قائد ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، وہ مجدد ہیں، فی الواقع مجدد ہیں. یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی مبالغہ اور کسی طرح کی کوئی محبت و عقیدت کا پہلو نہیں ہے. اگر کسی کی نظر پچھلے 2 3 4 صدیوں کے مجددین کے کام پہ ہے تو وہ پوری دیانتداری سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مجدد ہے. اچھا، مجدد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسی سے مجدد کے کام کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں. ایک مجدد ہوتا ہے مجدد علی طریق النبوہ، اور ایک مجدد ہوتا ہے مجدد علی طریق رسالہ، جو نبوت کے طریق سے، نبوت کے فیض سے آتا ہے. جو دوسرا مجدد جو رسالت کے طریق اور رسالت کے فیض سے آتا ہے. یہ ایک اصطلاح ہے، حضرت شاہ ولی اللہ اور کچھ لوگوں نے یہ اصطلاح بیان کیا، لیکن اس اصطلاح کے اندر بڑا شاندار فرق ہے اور بڑا زبردست پہلو بیان ہوا ہے. جو مجدد علی طریق نبوت آتا ہے اس کے کام کا مزاج ما قبل نبیوں کے کام کے مزاج سے ملتا ہے، اور جو مجدد علی طریق رسالت آتا ہے اس کے کام کا مزاج ما قبل رسولوں کے کام کے مزاج سے ملتا ہے. اب نبی اور رسول کے کام کا مزاج سمجھ لیں تو خود سمجھ آ جائے گی کہ ادھر کام کے مزاج کیا ہوتا ہے. نبی صاحب شریعت عام طور پہ نہیں ہوتا، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی آتا ہے پچھلے احکام میں 2 3 4 5 اسپیکٹ میں خرابی واقع ہو گئی ہے، اور نبی آتا ہے ان احکام کو جن حصوں پر خرابی واقع ہوئی ہے ان کے پھر سے احیاء کر کے تشریف لے جاتا ہے. اور رسول آتا ہے، یعنی اب نبی اس وقت آتا ہے جب خرابی جزوی ہو، وہ اس جزوی خرابی کا اصلاح کر کے گزر جاتا ہے. نبی اور رسول کب آتا ہے؟ جب خرابی جزوی نہ ہو، کلی ہو، ملٹی ڈائمینشنل ہو. اس لیے پھر نئی شریعت کی ضرورت پڑتی ہے اس پوری کی پوری چیزوں کو ایلیمینیٹ کر کے نئی اسٹیبلش کرنے میں. تو نبی رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب نبی کیا کرتا ہے؟ بعض حصوں پر کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کیا کرتا ہے؟ پورا کا پورا سٹرکچر اس نے معاشرے کا ری شیپ کرنا ہوتا ہے. جو مجدد علی طریق نبوت آتا ہے وہ جزوی اسپیکٹس پر، جن پر مذہب کے جن حصوں پر گرد پڑ چکی ہوتی ہے ان کا پھر سے احیاء کر کے چلا جاتا ہے. اور جو مجدد علی طریق رسالت آتا ہے وہ جزوی اسپیکٹ سے نہیں کرتا، اس نے معاشرے کے جملہ پہلو اور جملہ خرابیوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور جو شیخ الاسلام ہیں وہ علی طریق رسالت ہیں. آپ دیکھیے 80 سے ان کی باقاعدہ سٹرگل کا آغاز ہوتا ہے. 80 سے آپ آج تک دیکھ لیں، 40 سال ہو گئے کہ کیا انہوں نے، اور اس سے پچھلے مجددین کا بھی دیکھ لیں، کسی کا ایک اسپیکٹ میں ہے انہوں نے صرف عقیدے کا دفاع کیا، کسی کا علم کے حوالے سے ہے، علم کی قدریں بیٹھ رہی تھیں انہوں نے اٹھایا، کسی کا زیادہ کام تصوف کے حوالے سے. ادھر آپ دیکھیں 80 میں 1/2 پوری کی پوری اعتقادی جنگ لڑی. عقیدہ رسالت پر بڑے حملے ہو رہے تھے اس وقت، 10 سال اس پہ لگائے. اس کے بعد معاشرے میں جو فتنہ اٹھا اس کے خلاف جنگ ہوتی گئی. مثلا فتنہ کیا اٹھا؟ صحابہ اکرام کے خلاف، کہیں اہل بیت کے خلاف، محبت اہل بیت کا، یعنی ان کو رفض اور تشیع کہا گیا. انہوں نے پوری جنگ کی اور اس کو دین کا جو اصل حصہ تھا اس طرح ثابت کر دیا. صحابہ اکرام جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر پر بات چیت کی گئی، انہوں نے پورا دفاع کیا اس کا، ٹھیک ہے، اعتقادی حوالے سے. آپ سیاسی حوالے سے آ جائیں، 90s سے پولیٹیکل سٹرگل کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے، مجدد وقت ضائع نہیں کرتے، اٹیمپٹس کی، اور جو بنیادی روٹ کاز تھی وہ نکال کے انڈیکیٹ کر کے رکھ دی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خود پریکٹیکل لائف میں اتر کے اٹیمپٹس بھی کی. سمجھ آ گئی؟ سیاسی معاملات ہو گئے. معاشرتی اور معاشی والے سے کنٹریبیوشن دیکھیں کہ معاشرے کو اپنی فکر کو انسٹیٹیوشنلائز کر دینا اور کسی کی زندگی میں ہو جانا یہ عام بات نہیں ہوتی. ان کی زندگی میں ان کی ہر فکر پر ایک پورا کا پورا ادارہ اور فورم بن چکا ہے. یہ آپ مجھے دکھائیں کہ کہیں پہ اتنا اس طرح کا وافر اللہ کا فضل ہوا، بہت کم ہوا. اسلام کو دہشت گرد، اچھا اب میں آ رہا ہوں اس طرف. اب کیا ہوا کہ پھر معاشرے کے جو اللہ طریق نبوہ ہوتا ہے وہ کچھ طبقات کو ایڈریس کرتا ہے.
انہوں نے کوئی طبقہ نہیں چھوڑا. نوجوانوں کے لیے الگ فورم، عورتوں کے لیے الگ فورم، بندوں کے لیے الگ فورم، مذہبی مزاج کے لوگوں کے لیے الگ فورم، سیاسی مزاج کے لوگوں کے لیے الگ فورم. اور ان تمام کو جس کی طرف انڈیکیٹ کیا وہ منزل، ڈیسٹینیشن ایک ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کو الگ الگ رکھ کے بعد ہی نظر میں ان میں ایک نظم اور ربط پیدا کر دی. پھر آپ علمی کام اور کتابوں کی طرف آ جائیں. 1000 کتاب کہنا آسان ہے، 1000 کتاب پڑھی نہیں جاتی لوگوں سے. بڑے بڑے علماء ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کی 1000 کتاب پڑھی نہیں جاتی. پھر اس کے بعد انسائکلوپیڈیاز، قرآن کا، حدیث کا، مطلب ایسا. پھر تفسیر، 2 تفاسیر ہو گئی مکمل. یہ دیکھ لیں اسپیکٹ. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں اسلام پر دہشت گردی کا جب الزام آیا، یہ بین الاقوامی طور پہ بطور امت مسلمہ اسلام پر داغ تھا، اس کو اتارا، دھو دیا. تو گویا جو مجدد اس طریق پر آتا ہے اور اس مزاج کا آتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ کبھی غیر ضروری بحثوں میں نہیں الجھتا چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. اس کا جو نظر ہوتی ہے وہ بڑی سطح کے مسائل پر ہوتی ہے، چونکہ اس نے 100 سال کے لیے آگے مسائل کی تشخیص کر کے مسائل کا حل تجویز کر کے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے مؤیدین یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں. سمجھے؟ تو اب کیا ہے کہ آپ جب تحریک منہاج القرآن کو یا حضور شیخ الاسلام کو دیکھ لیں تو ان کے کام کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے اس طریق پر بھیجا ہے کہ وہ معاشرے کی پوری ساخت کو بحال کرنے کا جو لائے عمل ہے اس پر انہوں نے بنیادی طور پہ سارا ابتدائی سے اب تک کام کیا. اور اب آگے آپ بھی دیکھ لیجئے کہ آگے بھی جو معاملات ہوں گے تو وہ معاملات، بلکہ میرے ایک استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، جماعت اسلامی کے، وہ ہمارے ساتھ تحریکی کوئی تعلق نہیں ان کا، لیکن قبلہ کو پسند کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت اس قوم پہ آئے گا جب قادری صاحب ظاہری طور پہ نہیں ہوں گے، اور جب کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا تو یہ قوم دوڑے گی اور ان کی کیسٹیں اور ان کے لیکچرز نکالے گی کہ کہیں اس مسئلے پر انہوں نے کچھ کہا ہوا تو نہیں ہے، تاکہ اس سندی چیز کو لے کر آگے پورے کا پورا اس کی تھیولوجی ڈیولپ کی جائے. ابھی دیکھیے 20 ایسے مسائل تھے کہ جس پر جرت کی ضرورت تھی. دہشت گردی کے خلاف کون بولتا تھا؟ وہ کہتے تھے جی ہمارے اپنے مسلمان ہیں، یہ ہیں. کنفیوژن کے شکار تھے لوگ. ابھی کرونا تھا، مسجدوں کو بند کرنا تھا، جمعے کو بند کرنا تھا، بڑے بڑے لوگ منہ میں چوسنیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کراچی سے لے کے تو پتہ نہیں کہاں تک. سب کو پتہ ہے، آپ بڑے بڑے نام ہیں. انہوں نے 2 لیکچر دیے، اس کے بعد سب کے بیان آ گئے، فلاں اس کو بھی دلیل مل گئی، اس کو بھی دلیل مل گئی، اس کو بھی دلیل مل گئی. دہشت، یہ دیکھ لیں گستاخ رسول کا معاملہ آیا، کتنا جذباتی معاملہ تھا، اور پوری کی پوری فکر بھی ڈاکٹر صاحب کی عشق رسول پر مبنی تھی اور پوری تحریک بھی اس پہ کھڑی تھی. لیکن اس کے باوجود کمزور دلیل پر اور خلاف شرع دلیل پر کمپرومائز نہیں کیا. اور جو صحیح بات تھی، کیا کچھ نہیں ہوا، جلوس، پتلے جلائے گئے، کتنی مخالفت ہوئی، لیکن انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ کی، اور وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ یوں جذباتی طبقات کو ماورائے عدالت قتل کرنے کا اجازت دے دیں گے، اختیار دے دیں گے، وہ تو جس کا دل چاہے گا جس کو مرضی مارتا پھرے گا. پھر اہل بیت اطہار کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ رافضیت نے اتنا زور پکڑا اور گستاخی ہونے لگی. اس میں پھر آپ نے کیا کتابوں کے ذریعے الگ، خطابات کے ذریعے الگ. سمجھ؟ تو یہ ڈائیورسٹی ہے، یہ تنوع ہے، اور ہر جگہ پر کام بڑا بہترین ہے، مستند کام. یہ ایک مجدد کی شان ہوتی ہے. تو یہ تحریک منہاج القرآن کی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے ہر دور میں ہر مسئلے پر جو رائے دی ہے وہ اس دور کی نمائندہ رائے ہے. باقی سب اس رائے کو بنیاد بنا کے اپنی چھوٹی چھوٹی رائے بنانے والے ہیں. اور یہ ایک مجدد کی شان ہوتی ہے کہ وہ روح اثر ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ مجدد کے لیے کہتے ہیں وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس دور میں، جس دور میں وہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اس کی رضا کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ اس کو پھر وہ صاحب تدلہ کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اس دور میں اس کی مخالفت بادی النظر میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے. یعنی یہ براہ راست ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی مخالفت کہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، لیکن وہ چونکہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے فکر کا نمائندہ شخصیت ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، اور اس کو نقصان پہنچانا ایک اجتماعی تشخص کو نقصان پہنچانے کے مد برابر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس اجتماعی تشخص کو نقصان پہنچانا اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس
یعنی اگر آپ کو مجددین کے ساتھ کہیں چھوٹا موٹا علمی اختلاف لگ بھی رہا ہو تو وہ دلائل کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی فروعی اختلافات کو لے کے ان کے پورے کام کا انکار کر دیں، نہیں، چونکہ یہ قبولیت کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اوپر سے اترتی ہے۔ تو جس کے لیے اتنی قبولیت اتر چکی ہو تو ہمیں عقل و شعور کا مظاہرہ کر کے اس کے دست و بازو اور معیت بننا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات لے کر جس طرح ہمارے علماء نے پچھلے 25-30 سالوں میں کیا، وہ بڑی زیادتی کی بات تھی۔ تو یہ کنٹریبیوشن تھا تحریک منہاج القرآن کا، جو ہر پہلو پر، ہر طبقے فکر کے لیے، ہر حوالے سے اعلیٰ سطح کا کنٹریبیوشن رہا۔ اب کام ہے اس کنٹریبیوشن کو آگے چلانے کا اور اس کنٹریبیوشن کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا۔